محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ آج ہماری دوسری نشست ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو علم عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم کے جاننے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تینوں زمانوں کا علم عطا فرمایا، کہ ماضی کا، مستقبل کا، حال کا، تو یہ تینوں زمانوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم مبارک ہے کہ اس کی ہم حد بیان نہیں کر سکتے، کہ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی مثال دیتے فرمایا کہ اگر تمام سمندروں کو جمع کیا جائے، اور فرمایا کہ ان سمندروں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان سے جو ایک قطرہ جو پانی کا ہوگا وہ تمام لوگوں کا علم ہے، اور وہ جو سمندر ہیں علم کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم دیکھنا ہو تو ساری کائنات کے سمندروں میں ایک قطرے کی حیثیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور باقی جو تمام سمندروں کا علم ہے، پانی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وہ کتنا علم عطا آپ کو فرمایا ہے وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنے علوم سے نوازا ہے، اور کیسے کیسے علم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطائی جو علوم ہیں ان کے قائل ہیں، ذاتی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ذاتی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ ذاتی طور پر سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو علم عطا کیا ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدینہ میں یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے، تو دو آدمی کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جاتا ہے، اور یہ کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ان میں سے یہ جو ہے
یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا کہ جب پیشاب کرتا تو ان کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو، جب اپنے لباس کو، جب اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا۔ اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دنیا میں لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، اور اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر ہیں، خشک نہیں ہوں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ان اللہ کے ذکر کرنے کی برکت سے ان دونوں کی قبروں میں جو عذاب ہے اس میں تخفیف ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 51 پر ہے، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 12 پر ہے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 11 پر ہے، مسند ابی یعلا جلد نمبر 4 صفحہ 43 پر ہے، سنن کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 104 پر ہے، صحیح ابن حبان جلد نمبر 2 صفحہ 96 پر ہے۔ ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ قبر میں جو عذاب کفار کو، جو گناہ گاروں کو ہوگا، وہ برحق ہے، یہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبروں کے اندر کے حالات، عالم برزخ کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عالم برزخ کے حالات کا علم بھی عطا فرمایا، اسی لیے آپ جو ہیں وہ قبروں کے جو حالات بیان فرما رہے ہیں، اور پھر صرف حالات ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ وجہ بھی بیان فرما دی کہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر کے پاس اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یہ جائز ہے، اور اس کا فائدہ صاحب قبر کو ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک تر شاخ کی تسبیح کی وجہ سے قبر والے کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو جس بندہ مومن کی قبر کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تسبیحات کی جائیں گی، اس کو قبر میں فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا۔ اور اس ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی قبرستان میں سے گزرتا ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب تمام اہل قبور کو، جتنے وہ قبرستان والے ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، بخشتا ہے، تو تمام اہل قبور کی تعداد کے برابر اس آدمی کو ثواب عطا کیا جائے گا، اور باقی جو قبرستان والے ہیں ان سب میں وہ ثواب تقسیم برابر ہوگا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے یا قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر وہ اہل قبروں والوں کو، اہل قبور کو بخشتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس دن تمام اہل قبور کے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے کہ اس قبرستان میں جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ قبرستان میں جتنے بھی عذاب شدہ لوگ ہیں، جن کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے عذاب میں اس دن تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی اور اس کے یا ان کے پاس سورہ یاسین پڑھی،
تو اللہ عز و جل اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے کہ اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ اہل قبر کو بھی ملتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں محدثین اکرام نے ایک لطیف اشارہ جو ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب آوازوں کو سنا قبروں سے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے اسباب بھی بیان فرمائے، اور پھر آپ گویا کہ آپ کا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح میں آج تمہارے سامنے دنیا میں کھڑے ہو کر عالم برزخ کے حال بیان کر رہا ہوں، ان کے اسباب بیان کر رہا ہوں، اسی طرح میں جب عالم برزخ میں ہوں گا تو پھر بھی میں دنیا میں تمہارے جو حالات ہیں ان سے باخبر رہوں گا۔ میں دنیا میں رہ کر اگر عالم برزخ والوں کی مدد کر رہا ہوں تو عالم برزخ میں رہ کر میں دنیا والوں کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح عالم برزخ میں رہ کر تمہاری مشکلات کو دور کرتا رہوں گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے من و مٹھی کے نیچے ان اہل قبور کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور ان کی مدد کی۔ اور جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیا نہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا، فرمایا ہے کہ آپ دنیا کے بھی حالات جانتے ہیں، آپ قبروں کے حالات بھی جانتے ہیں، عالم برزخ کے حالات بھی جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ ان دونوں اہل قبور کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یقین کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی عقل سے اس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ خبر ایسی ہے جس کا تعلق علم غیب سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا، اور فرمایا کہ اس لشکر کے جو امیر ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جھنڈا ان کے پاس ہوگا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہوگا۔ فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر لشکر کے امیر ہوں گے، جھنڈا جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جھنڈا جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت سمجھ گئے تھے کہ اب ان صحابہ اکرام کی جو شہادت ہے اسی میدان میں ہوگی، جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور آخر میں تو خالد بن ولید کا نام لیا، تو فرمایا کہ پھر آخر میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب وہ لشکر روانہ ہو گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں تمہیں جنگ کے احوال بیان نہ کروں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر میدان جہاد کے جو حالات وہ بیان کرنا شروع کر دیے، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ جنگ شروع ہے،
اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اسلام کا جھنڈا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضور نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ تمہارے بھائی زید جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے۔ اور پھر آپ حالات بیان کرتے کرتے فرمایا اے صحابہ اب تمہارے بھائی جعفر جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے، آپ جو ہیں بڑے جوش و جذب کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا صحابہ اب تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا اس کے پاس ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ لڑ رہے تھے، پھر تھوڑی دیر گزری تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے کرتے فرمایا اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 217 پر ہے، اور طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 105 پر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر تیار کیا اس وقت بھی اشارہ دے دیا اگر تم شہید ہو جاؤ تو فلاں امیر ہوگا، پھر وہ شہید ہو جائے فلاں ہوگا۔ جیسے حضور جس ترتیب سے حضور نے فرمایا تھا ویسے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ اور پھر میدان جہاد جو کئی سو میل دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ ساری جنگ کے حالات بیان کر رہے ہیں جیسے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر بتا رہے ہیں، اور آپ نے ہر صحابی کی شہادت کی خبر دی۔ اور جب وہ لشکر واپس آیا تو ان سے پوچھا گیا تو وہی ترتیب انہوں نے بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنے علوم عطا فرمائے، اتنا وسیع علم عطا فرمایا کہ آپ بیٹھے مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں لیکن حالات جو ہیں میدان جہاد کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ آرام سے ہے۔ پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، تو کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بستری کی۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت ام سلیم سے کہا مجھے ذرا اپنے بیٹے کو تو دکھاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، میں نے عرض کیا کہ جی حضور حکم فرمائے۔ فرمایا کہ کیا تم نے رات اپنی بیوی سے جماع کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا جی ہاں حضور میں نے یہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے ہاں جو حمل ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمیں خوبصورت نیک و صالح بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 226 پر ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 209 پر ہے، اور مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 105 پر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ رب العزت نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا ہے کہ صحابی اپنے گھر میں جو عمل کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی خبر بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ بیٹے کی فوتگی کی خبر دینے آئے تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ رات نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا ہے، تو حضور اس کی بھی خبر جانتے ہیں کہ میرا صحابی کیا کر کے آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی کو اس بات میں کچھ پرواہ نہ ہوگی کہ حلال طریقے سے مال اس نے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ وہ جس طرح کہ آج کل دیکھ لیجئے کہ لوگ کس طرح سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور لیتے ہیں، کب ناپتے ہیں، تولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور اپنے ناقص مال کو بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور جو مال اچھا نہیں ہے اس کو اچھا بنا کر بیچتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ ناجائز ہیں اور حرام ہیں، لیکن ہم مال کمانے کے لیے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عز و جل مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 33، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ 172، المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 177، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 114 پر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد، حسینہ عمر فاروق کی خلافت کے بعد، حسینہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد، حسینہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ کی خلافت کی آخری ایام میں پیش آیا، جب مسلمانوں کے دو گروہ آمنے سامنے تھے اور خون ریزی کے لیے تیار تھے، تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے دونوں گروہوں کے درمیان آ کر صلح کروا دی۔ تو آقا علیہ السلام کتنے سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر آپ نے پہلے ارشاد فرما دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام ربیع بنت برہ یہ حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بیٹا جو فوت ہو چکا ہے اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر میں اس پر خوب رہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حارث، تیرا بیٹا جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ کہ اس حدیث مبارکہ کو مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ 220،
بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 139، مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 124 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر جنت کی خبر بیان کی ہے۔ حالانکہ جنت کہاں ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں، آپ سے سوال ہوا ہے تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ تو اب یہ اتنے بڑے غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے اس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی اور بڑی شدید ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ جب پھر دونوں گروہ پیچھے ہو جائیں گے تو وہ آپس میں بات کریں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی حضور کا صحابی ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں فلاں شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ اس صحابی کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا ہے، ان کا صحابی ہے، اس کی برکت سے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر لوگوں پر ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب 2 گروہ کی جنگ ہو رہی ہوگی، مسلمان کافروں کے ساتھ لڑیں گے اور پھر جب وہ پیچھے ہو جائیں گے پھر آپس میں کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہے؟ تو لوگ کہیں گے فلاں شخص ہے جس نے فلاں فلاں صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا اللہ یہ تیرے محبوب کے صحابہ کو دیکھنے والا، اس کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی اور مسلمان جب پھر پیچھے ہوں گے اور پھر کہیں گے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص ہے، اس نے تابعین کی زیارت کی ہے۔ تو لوگ پھر اس کے پاس اکٹھے ہو کر دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر، آنے والے زمانے کی خبر بیان کی ہے، صحابہ اکرام کے زمانے کی، تابعین کے زمانے کی، پھر تبع تابعین کے زمانے کی خبر آپ نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے علوم عطا فرمائے تھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 152 کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین میں مقابلہ ہوا اور دونوں فریقوں کی میں باہم جنگ ہوئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں اور وہ اپنے لشکر میں لوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھا جو کافروں کا کوئی بھاگتا ہوا آدمی بھی نہ چھوڑتا تھا، بڑی جرت بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ وہ جس کے پیچھے جاتا اس کو قتل کر دیتا، وہ جس کے سامنے مقابلہ کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا، دیکھ کر بڑا تعجب کیا اس کی، یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ تو بڑی جرت بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ جس کے سامنے جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، وہ جس کے پیچھے جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ اب جب یہ خبر سنی تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بہادر دلیر آدمی ہے اور ہماری طرف سے لڑ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے۔ کچھ دیر گزری ایک اور صحابی حاضر عرض کی، یا رسول فلاں شخص بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس نے اتنے کافروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سن لو وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں اس کے ساتھ ہو گیا، جدھر وہ جاتا میں بھی ادھر جاتا، وہ دوڑتا میں بھی دوڑتا، وہ آرام سے چلتا میں بھی آرام سے چلتا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کر رہا تھا، میں دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ وہ لڑتا رہا، کافروں پر حملے کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ جب زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنی ہی تلوار اپنے سینے میں گھونپ لی، خودکشی کر لی۔ تو جب اس نے اپنی تلوار اپنے سینے میں گاڑ دی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا تو وہ شخص دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ جس کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے، تو لوگوں نے اسے سخت مجاہد سمجھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اطمینان کر کے دیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کی نگرانی میں نکلا اور وہ شخص سخت زخمی ہوا، پھر اس نے اپنی تلوار اپنے سینے میں گھونپ لی اور خودکشی کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اہل جنت کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور ایک آدمی اہل دوزخ کے سے کام کرتا ہے لیکن آخر میں وہ ایسا عمل کر لیتا ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی غیب کی خبر بیان فرمائی ہے کہ یہ بندہ جو لڑ رہا ہے، جسے تم بہادر بڑا سخت مجاہد سمجھتے ہو، فرمایا یہ تو اہل دوزخ میں سے ہے، اور بعد میں جب اس کی موت ہوئی تو پتہ چلا واقعی وہ اہل دوزخ میں سے تھا کہ اس نے خودکشی کر دی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 152 پر ہے، صحیح ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ 25 پر ہے، اور الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ 302 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک جگہ پر قیام فرمایا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کائنات کی ابتدا سے لے کر احوال بیان کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہوا، آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، آپ پھر ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھا کر پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، تو آپ نے سارے احوال بیان کر دیے، سب کچھ بیان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، اور فرمایا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عالم ہم اسے سمجھتے تھے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ زیادہ یاد تھا، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے ہر چیز بیان فرما دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا، اتنا عظیم علم عطا فرمایا کہ ساری کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کی چند جھلکیاں۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بھی حضور کے علم کے بارے میں ہی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔